الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات رواه الترمذي وكما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اگر ہم قرآن کریم کا غور سے مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا ترجمہ مطلب پڑھیں گے، تو ہم کو یہ بات واضح ہو جائیں گی کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ آخرت کے احوال پر مشتمل ہے۔ موت کے احوال، موت کے بعد کے احوال، برزخ کے احوال، قبر کے حالات، جنت کے حالات، جہنم کے حالات، صراط کا مسئلہ، پل صراط پر سے گزرنا ہے، نام اعمال کا مسئلہ ہے، حقوق کی ادائیگی ہے، جتنے سارے آخرت کے بہت سارے جو مسائل ہیں اس پر قرآن کریم مشتمل ہے۔ لہذا ہمیں بار بار ان کو پڑھنا چاہیے اور اپنے آخرت کی یاد تازہ کرنا چاہیے، اپنے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اجمعین کی توجہ کو آخرت کی طرف پھیرتے تھے۔ تھوڑی توجہ دنیا کی طرف جاتی تھی، فوراً اس کو آخرت کی طرف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ، مسلم شریف کی روایت میں، کہ بازار سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک مڑی ہوئی بکری تھی، اس کے کان چھوٹے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے اس کو کون خریدنا چاہتا ہے 1 درہم کے بقد؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو خریدنا نہیں چاہتا، 1 درہم کے بدلے بھی اس کو کوئی خریدنا نہیں چاہتا۔ اس کی بے حیثیت اسی سے واضح ہے کہ اس کے مالک نے اس کو یوں پھینک دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم دنیا تم پر، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ دنیا کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے لیے آدمی اپنی پوری جان مال تن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ اس کے لیے ختم کرتا ہے، تعلقات کو ختم کرتا ہے، دشمنیاں اور جھگڑے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جس دنیا کے لیے، اس فانی دنیا کے لیے، اللہ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے۔ اللہ کے رسول نے جو صحابہ کے دل میں دنیا کی محبت تھی، وہ سمجھتے تھے دنیا ہی سب کچھ ہے، اس توجہ کو آخرت کی طرف پھیر دیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تھے، ایک ریشم کا قیمتی کپڑا اللہ کے رسول کے سامنے لایا گیا۔ صحابہ مجلس میں تھے، بیچارے دیہات کے صحابہ، انہوں نے کہا ایسا قیمتی کپڑا دیکھا ہوگا، تو ہر ایک اس کو ہاتھ لگانے لگ گیا۔ اس کی ملائمت، اس میں جو سمجھ لیجیے کہ باریکی ہیں، اس سے تعجب کرنے لگ گیا۔ اتنا قیمتی کپڑا! خود ہم جب کسی کی کوئی چیز، اچھی کپڑا، اچھا گاڑی، اچھا موبائل دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھتے ہیں، اے بھائی کہاں سے لایا، کتنے کا لایا، کیسا لایا؟ یہ پوچھنا ہی دنیا کی محبت، اس چیز کی محبت ہمارے دل میں ہے، ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی۔ تو صحابہ نے تعجب کیا، اتنا اچھا کیا کپڑا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے
جنت کے اندر ہاتھ منہ صاف کرنے کے لیے جو ٹاول اور رومال دیا ہے وہ اس سے اچھا ہے. دنیا کی طرف نسبت گئی تھی، فوراً اللہ کے رسول نے آخرت کی طرف اس کو پھیر دیا. ہر چیز میں آخرت اللہ کے رسول لاتے تھے، ہر چیز میں آخرت لاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بوریوں پر آرام فرما رہے ہیں، بدن پر نشان پڑ گئے بوریے کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر اور کسریٰ کتنے ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے نافرمان ہے پھر بھی کتنی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اب اللہ سے ایسی کوئی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور کہا کہ اے عمر، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے وہ دنیا میں ہی دیا ہے، اور ہمارے جو کچھ ہے آخرت ہے. ہمارا جو کچھ ہے وہ آخرت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، مزہ تو آخرت کا مزہ ہے، عیش تو آخرت کا مزہ ہے، آخرت کا عیش ہے. لہذا ہم کو دنیا میں رہنا ہے، لیکن ہماری ہر وقت نگاہ آخرت کی، اس چیز سے میرے آخرت کیسے بن جائے، کیسے سور جائے، یہی فکر ہونا چاہیے. جیسے دنیا والے دنیا کے کام کے لیے دوسرے کام کے لیے جاتے ہیں، لیکن دنیا کی نظر ان کے سامنے رہتی ہے، ہر ایک اپنے مطلب کا کام نکالتے رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک وائر مین ہمارے گھر پر آیا ہوا تھا، وہ ہم سے بات چیت کر رہا تھا، اس کا آدمی سامنے کام کر رہا ہے، تو اس کی نگاہ اس نے جو فولڈ کیا تھا اس کی طرف چلی گئی ہے اور کہا کہ بھائی تو نے وائر یہاں کی یہاں لگا، یہاں کے یہاں لگا ہے. آدمی جس لینڈ کا رہتا ہے، فنڈ کا رہتا ہے، اس کی نگاہ اسی پر رہتی ہے. تو یہ ایمان والے آخرت والے ہیں، ہم کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا. تو ہمارا آخرت کس طرح سے بن جائے، کس طرح سے سور جائے، ہم کو ہر چیز میں آخرت نکالنا ہے. یہ ہماری کامیابی کی علامت ہے، یہ ہماری نجات کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے. کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے بنایا اور ہم نے اس کو چراگاہ بنایا، بس یہی ہم چڑھتے رہتے، یہی کھاتے رہتے، اسی کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. ہم نے آخرت کے لیے کیا عمل کیا، مرنے کے بعد جو چیز آنے والی ہے اور موت جو اٹل ہے. اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا دنیا کے اندر، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ موت کا مزہ چکھ کے رہیں گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارا بدلہ اجر قیامت کے دن پورا پورا دیا جائے گا. جس نے اچھا عمل کیا اس کو بھی، جس نے برا عمل کیا اس کو بھی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے. لہذا آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سے عمل مجھ کو جنت میں لے جانے والے ہیں اور کون سے عمل جہنم میں لے جانے والے ہیں. آسان ہے. تو سب سے پہلا جو مطالبہ ہے، جو چیز تم کو جنت کے اندر لے کے جانے والی ہے وہ ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. اللہ نے ہم سب کو ماشاءاللہ ایمان دیا ہے. اب ہمارا اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ اس دنیا سے ہم کو ایمان کو بچا کر لے کے جانا ہے. پوری کوشش کرنا چاہیے کہ کسی طرح ہمارا ایمان کیا ہو جائے، ہمارے ساتھ میں آ جائے، بچ کر ہمارے ساتھ میں آ جائے. اس لیے کہ ایمان ہی پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے. اگر ایمان ہی ہاتھ میں نہ رہیں گا تو آخرت کے فیصلے ہمارے حق میں کیسے ہوں گے؟ اب ہم کو ان اعمال سے بچنا ہوگا جو اعمال ہمارے ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں. لہذا ایمان کو ختم کر دینے والی چیزیں کیا رہتی ہیں؟ شرک ہے، بدعات ہے، رسومات ہے، خرافات ہے. حرام چیز کا مسلسل زندگی کو لازم جز بنا لینا یہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے. شریعت کے احکام کو حقیر سمجھنا، اب اللہ وہ بھی آیاتی وہ بھی رسولی، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیت کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ کرتے ہیں، شریعت کے احکام کی کوئی ویلو نہیں رکھتے، ان کا ایمان خطرے میں ہے. قد کفرتم، ان کا ایمان کیا ہے؟ خطرے میں ہے. شریعت کا ایک ایک حکم سر آنکھوں پر، رسول ایک ایک سنت سر آنکھوں پر. کوئی حقیر کوئی مسئلہ باریک نہیں شریعت کے، سب برابر ہیں. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت نے کہا کہ دین کا کوئی مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، سب مسئلے بڑے، سب مسئلے بڑے. لہذا ایک ایک مسئلے کو اہمیت سمجھے. شریعت کا ایک ایک مسئلہ، جتنا ہم شریعت پر عمل کریں گے نا اتنے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائیں گے. اور جتنا ہم نے شریعت کو ایسا ہی سمجھ لیا،
ہے کہ نہیں؟ بس برتنے والی چیزیں سمجھ لی تو یہ ایمان کو ختم کر دیں گی، ایمان کو ختم کر دیں گے۔ تو شریعت کا جو بھی حکم ہے ہمارے سراغوں پر ہونا چاہیے۔ شرک بدعت خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جتنی چیزیں جو دین کے اندر نئی نئی وجود میں آتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو پرانا آپ نے سمجھ لیجیے کہ اسلاف کا جو دین ہے، صحابہ کا جو دین ہے، بزرگوں کا دین ہے، اس کو ہم کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑنا ہے۔ تو پہلا کام ہم کو اپنی ایمان کی بچانے والی چیز اور حفاظت کی ہم کو پوری فکر کرنا ہوگی۔ حرام کو زندگی سے نکالنا ہوگا، جو بہت جلد ہمارے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، چاہے ہمارے کھانے پینے میں ہو، چاہے ہمارے لباس میں ہو، چاہے معاملات میں ہو، تجارت میں ہو، ہر چیز سے ہم کو حرام، جو چیز شریعت میں اجازت نہیں ہے اس کو نکال دینا ہے۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام، اقیم الصلاۃ قرآن نے کہا، صلو نہیں کہا، پڑھو مت کہا، بلکہ نماز کو قائم کرو۔ تو جتنی چیزیں ارکان، اس کے شرائط ہے، اس کے اوقات ہیں، اور جتنی طرح کی نمازیں، سب نمازیں ہم کو پڑھنا ہے۔ تہجد سے شروع کرنا ہے، وطر پر ختم کرنا ہے۔ کوئی نماز ہم کو حقیر نہیں سمجھنا ہے، معمولی نہیں سمجھنا، چاہے چاس کی نماز ہو، چاہے اشراق ہو، چاہے اوابین ہو، چاہے صلاۃ التوبہ ہو، صلاۃ الحاجہ ہے۔ یہ جو وقتاً فوقتاً جتنی نمازیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فرض نمازوں کی آگے پیچھے کی سنت، اس کی کچھ اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدیک۔ نماز الصلاۃ خیر موضوع، حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ نماز بہترین موضوع ہے، سب سے بہترین چیز نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے آدمی کو جتنی فرصت ملے، وضو کیا تحیۃ الوضو پڑھ لیا، مسجد میں آیا تحیۃ مسجد پڑھ لیا، جتنی نماز پڑھ سکتے نماز پڑھتے رہو۔ تو نماز ہم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ ترمذی کی روایت میں اللہ کے رسول من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلم کی روایت میں ہے کہ کافر اور ہمیں فرق کیا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے، بس اتنا فرق ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک بھی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، جو نمازیں قضا ہے ان کی ادائیگی کی ہم کو فکر کرنا ہے۔ جتنے نمازیں بالغ ہونے کے بعد ہمارا رجسٹر کھل جاتا ہے، اس سے پہلے بند رہتا ہے۔ بالغ ہوتے ہیں نا، جب بچے کا احتلام ہوتا ہے یا 15 سال ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کا رجسٹر کھل گیا، نام عمل کھل گیا، اب اس میں نیکی اور برائی دونوں چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ تو جو نمازیں ہم نے آج تک چھوڑی ہے، جو روزے ہم نے آج تک چھوڑے ہیں، جو زکوٰۃ ہم نے آج تک بالغ ہونے کے بعد نہیں دی ہے، ہم پر فرض ہوئی تھی ہم نے نہیں دی ہیں، ان کی ادائیگی کی کوشش، فکر آج سے ہم کو شروع کر دینا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ تو 2 ہو گئے، ایک تو ایمان کی بچانے کی جو تدابیر ہے، شرک وغیرہ سے بچنا ہے۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نمبر 3، تلاوت قرآن کریم کو لازم پکڑنا ہے، جو ایمان کی بچانے کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے اور آخرت کی یاد دہانی پیدا کرتی ہے۔ ایک تو قرآن کی تلاوت کو ہم کو روزانہ کے حساب سے معمول بنانا ہے۔ دوسرا، کچھ صورتیں جو ہمارے لیے روزانہ کی پڑھنے کے ہیں، سونے سے پہلے ہم کچھ اعمال جیسے آمن الرسول ہم نے پڑھ لیا، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول جو پڑھ لیتا ہے، پوری رات بھر نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ الف لام سجدہ، سورہ تبارک الذی، سورہ واقعہ اور سورہ کہف کی شروع کے 10 آیتیں، ان فی خلق السماوات والارض، جب تہجد کے لیے اٹھیں گے۔ تو یہ جو اعمال اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہیں، یہ روزانہ کبھی پورے پڑھ لیے، کبھی آدھے پڑھ لیے، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ اس کا ہمارا حصہ بنا لینا ہے۔ ایمان کو ہمارے کیا کر لیں گے، مضبوط کر لیں گے، اور آخرت کی روزانہ ہم کو یاد دہانی کرا دیں گے۔ اکثر و ذکر حازم اللذات میں شامل ہیں کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، تو یہ موت کی بات کی فکر پیدا کر دیں گے ہمارے اس میں۔ اس کے بغیر مجھ کو سونا ہی نہیں، معمولی بنانا ہے۔ اس کے بغیر مجھ کو مسجد سے نکلنا ہی نہیں، یہ جب تک صورتیں نہ پڑھو تب سے میں مسجد سے نکلوں گا ہی نہیں یا سوؤں گا ہی نہیں۔ تو اس کا ہم معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ عمل کرنا عمل کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ نمبر 4 ہے صدقہ دار خیرات کو کثرت سے کرنا ہے، جتنا ہو سکے صدقہ دار خیرات، قیمتی چیز ہو یا معمولی چیز ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، ایک کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، اتنا بھی ہم صدقہ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اس میں تاخیر نہ کریں، جتنا دل میں آگے فرق سے کیا کر لے صدقہ۔ زکوٰۃ کے علاوہ مال کے اندر کچھ حقوق رہتے ہیں، وہ صدقات ہمارا ہاتھ ذرا فری رہنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ہم کیا کریں، صدقات کرائیں، جو اللہ کے قہر کو، غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حلال مال کا صدقہ قبول کرتے ہیں، حرام مال کا اللہ صدقہ قبول نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، صلہ رحمی والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ صلہ رحمی جو رہتا ہے
ان کے ساتھ آنا جانا، ہفتے میں کم سے کم ایک رشتہ دار کے پاس آنا ہے، ایک مرتبہ جانا ہے، کوشش کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ آنے جانے سے دل کی خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کچھ حاجت ضرورت ہے وہ ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں. تو رشتہ دار کے پاس ہم سال میں عید کے موقع پر ہی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں، فرض ادا کرنے کے لیے. تو کوشش کرنا ہے ان کا آنا جانا ہو جائے، کم سے کم فون پہ ان کے احوال لے لے، کیا ہے کیا نہیں. اس طرح رشتے جو ہے خونی رشتے ان کو مضبوط ہم کو باقی رکھنا ہے. اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے. عمر میں بھی برکت اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے. ایک چیز ہے حقوق کی ادائیگی، جس کا ہم پر حق ہے، مالی حق ہے، جانی حق ہے، وہ حق کی ادائیگی کی ہم کیا کریں گے، فکر کریں گے. اپنے اوپر کسی کا حق باقی نہیں رہیں گے. جو قیامت کے دن سب سے زیادہ رکاوٹ پیدا کرنے والا ہے حقوق العباد. تو جس کا بھی ہم پر حق ہے پوری کوشش کر دے، چاہے بیوی کا حق کیوں نہ ہو، اس کی مہر ہم نے اگر ادا نہیں کیے تو اس کی مہر ادا کرنے کی ہم فکر کریں. طبرانی کی روایت میں ہے جو شخص نکاح کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کی مہر ادا نہیں کرے گا، گویا کہ اپنی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کی مہر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا خواب و خیال بھی نہیں کہ اس کی مہر ہم کو ادا کرنا ہے. تو جلدی سے اس کی مہر ادا کرنے کی فکر کریں. کوشش تو یہ کریں کہ کم سے کم مہر ہو اور نقد ہو. جتنے آدمی کیپیسٹی کے ساتھ دے سکتے ہیں زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کی کیپیسٹی نہیں ہے، نقد جتنی مہر ہم مقرر کر سکتے ہیں، چاہے 10,000 کیوں نہ ہو، 1,000 کیوں نہ ہو، تو نقد ہم دینے کا مزاج بنائے. اپنی کیپیسٹی ہے تو نکاح کا زیادہ بڑا فائدہ، ذرا بڑی چیز ہے وہ مہر ہے، لیکن نہیں تو مہر ہمارے اندر ادا کرنے کی کیپیسٹی ہے تو ہم اس کو نقد ادا کرنے کی کیا کریں گے، فکر کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.